الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں اس کا نفس جو وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہم اس سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب اس سے لے لیتے ہیں دو لینے والے، تو ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات، مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے۔ اور آپ پہنچی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، یہ ہے وہ جس سے نور بھاگا کرتا تھا اور سور پھونکا جائے گا، جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا اور سور پھونکا جائے گا۔ یہی عذاب کے وعدے کا دن ہوگا، اور حاضر ہوگا ہر شخص اس طرح کہ اس کے ہمراہ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا، تو غافل رہا اس دن سے، پس ہم نے اٹھا دیا ہے تو اسے تیرا پردہ، سو تیری بنائی آج بڑی تیز ہے۔ اور کہے گا اس کا ساتھی، یہ اعمال نامہ جو میرے پاس تھا بالکل تیار ہے، حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں جھونک دو۔ ہر کافر سرکش کو جو سختی سے روکنے والا تھا، نیکی سے ہاتھ سے بڑھنے والا، شک کرنے والا تھا، جس نے بنا رکھے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی اور خدا، بس تم دونوں جھونک دو اس کو عذاب شدید میں۔ اس کا شیطان ساتھی بولے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ خود ہی گمراہی میں دور تک چلا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مت جھگڑو میرے روبرو، میں تو پہلے ہی تم کو وعید سنا چکا ہوں۔ میرے یہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں۔ پچھلے فرمان الہی میں تبلیغ اسلام پر کفار کی حماقت اور تعجب کا ذکر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سن کر کہنے لگے، عجیب بات ہے، انہی میں سے ہدایت سنانے والا آ گیا۔ اور کفار تعجب کرنے لگے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم مار کر مٹی ہو جائیں گے، پھر ہم کو زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، ہر ایک کا حال ہمارے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ کفار حق پر شک کر کے اتھاہ گمراہی میں گر گئے۔ اتنا نہیں دیکھ سکتے کہ آسمان کو چھت بنا کر مزین کرنے والا، زمین کو بچھا کر پہاڑوں سے مضبوط کرنے والا، اور زمین سے ہر قسم کی نعمتیں اگانے والا، آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر کے رزق دلانے والا، باغات، فصل، کھجور عجیب قسم کے پیدا کرنے والا، خدا کے انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ کتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ، لیکن ایسے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ نوح، صالح، شعیب، موسیٰ، ہود کو ایسے ہی اندھے جھٹلا کر تباہ اور بے نشان ہو گئے۔ ان منکرین کا بھی یہی انجام ہوگا جو اس طرح حقیقت سے منہ پھیرتے اور آنکھیں بند کرتے ہیں۔ آج کے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو بنایا اور اس کے ہر خیال سوچ سے واقف ہے۔ جو اس کا نفس شیطان سے مل کر سوچتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ وہ تو انسان کی شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اس کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں، دائیں اور بائیں، جو ہر عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ جب انسان پر موت طاری ہوگی اور جب حساب کا دن آ جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا اور ہر آدمی کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا، اب جس حساب سے تم غافل تھے وہ وقت آ گیا، اور تمہارا اعمال نامہ لکھنے والا بولے گا، یہ سارے تمہارے عمل موجود ہیں۔ اس وقت حکم ہوگا کہ کفار کو جہنم میں پھینک دو، کیونکہ یہی نیکی سے روکنے والا تھا اور اس نے کئی اور خدا بنا رکھے تھے۔ اس کو سخت عذاب میں جھونکنے کا حکم ہوگا۔ اس وقت اس کا شیطان ساتھی بولے گا کہ میں نے تو اسے نہیں روکا، بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں چلا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب جھگڑنے کا وقت نہیں، تم کو میں اپنا فیصلہ پہلے سنا چکا ہوں۔ یہ انجام ان کا ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے منہ پھیر کر شیطان اور نفس کی پیروی کی۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزار کر آئیں گے،
وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں پڑ جائیں گے۔ جب سر اٹھائیں گے تو ہزاروں سال کا محشر کا حساب گزر چکا ہوگا۔ گویا یہ ثابت کیا گیا کہ دونوں جہانوں میں نجات اور سرخروئی صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ غلامی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا حصول اس محفل کا مدعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔